اسرائیل جتنا مجرم ہے غزہ کے لوگوں کے قتل عام میں، اتنا ہی مجرم ہمارے عالم اسلام کی حکمران ہے۔ اگر اسلامی دنیا مل کر اسرائیل کو دھمکی بھی دیتے نا جی، تو اسرائیل یہ جنگ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بہت ڈرپوک ہے، بزدل ہے۔ عالمی سطح پر بھی اور پاکستان میں بھی وحدت ملت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ پنڈی کے ایک نالہ لئی ہے، اس کے لیے آپ نے جتنا فنڈ رکھا ہے اس سے کم فنڈ آپ نے کشمیر کے لیے اور گلگت بلتستان کے لیے رکھا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنے خزانے پوشیدہ رکھے ہیں کہ وہ پورے پاکستان تو کیا عالم اسلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں یہاں۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے آ کر اسلام آباد میں کوئی ڈیرا ڈالا ہو اپنے مطالبات کے لیے، کوئی دھرنا دیا ہو اپنے مطالبات کے لیے۔ اس لیے میرے تو اب بھی دعوت ہے کہ ہم ہر طرح ساتھ دینے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تعصب اور نفرت کی بنیاد پر آج تک نہ کوئی شیعہ سنی بنا ہے اور نہ کوئی سنی شیعہ بنا ہے، کہ آج بھی لوگ پاکستانیت کی بجائے اپنے علاقائی شناخت پر فخر کرتے ہیں۔ میں سندھی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں۔ کون سا مسلمان ہوگا سنی مسلمان جو اہل بیت سے محبت نہ کرے؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ محبت تو ایمان کا جز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلگت میڈیا نیٹ ورک۔ پروگرام مذاکرہ میں ہم آج بات کریں گے امت مسلمہ کے اتحاد کے حوالے سے، اور خاص طور پر بات کی جائے آج کل جو مسلم ممالک ہیں پوری دنیا کے، اور جس طرح کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، تو ایسے میں اتحاد کی بہت زیادہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں تحریک بیداری امت مصطفیٰ کے زیر اہتمام 27 تاریخ کو گلگت میں ایک وحدت امت کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ملکی سطح کی جو قیادت ہے وہ بھی گلگت بلتستان کے دورے پر ہے۔ اس دورے میں سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق صاحب بھی تشریف لائے ہیں گلگت بلتستان۔ ان سے ہم کچھ دیر گفتگو کریں گے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گلگت بلتستان کی سرزمین۔ مہربانی۔ سراج صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو وحدت امت مصطفیٰ کانفرنس آپ کے خیال میں امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے، اور کیا اس طرح کے کانفرنس سے اوورآل پوری دنیا میں امت کے درمیان اتحاد پیدا کرنے میں مدد ملے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، گلگت بلتستان ایک بہت اہم علاقہ ہے، اور اس لحاظ سے جو مستقبل کا پاکستان ہے تو ترقی اور خوشحالی کے لیے اب یہ گلگت بلتستان جو ہے یہ گیٹ وے ہے۔ تو جیسے ان کی اہمیت زیادہ ہے ویسے دشمن کا بھی اس علاقے پر بہت نظر ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، ایک بہت عرصے سے یہاں لوگوں کے درمیان اختلافات بڑھانے میں اور آپس میں لڑانے کے لیے بہت منصوبے بن گئے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ ماضی میں کتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے، یعنی گلگت بلتستان میں کرفیو رہا، پھر یہ ایک مہینے سے زیادہ دکانات بند ہوتے تھے، تعلیمی ادارے بند ہوتے تھے، اور آج بھی بہت سارے ایسے سازشیں موجود ہیں، اس لیے کہ یہاں مختلف مسلکوں کے لوگ رہتے ہیں، مختلف نسلوں کے لوگ رہتے ہیں، مختلف زبان بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ تو اس چیز کی بہت ہی اہم ضرورت ہے کہ یہاں گلگت بلتستان کے سطح پر لوگوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد ہو۔ لیکن یہ صرف لوکل مسئلہ نہیں ہے، عالمی سطح پر بھی اور پاکستان میں بھی وحدت ملت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ ایک ہو جاؤ، اور قرآن ایک رسی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ میری جو امت ہے اس کو جو تقسیم کرے گا اس سے میں بری الذمہ ہوں، ان کی شفاعت میں نہیں کروں گا۔ تو تقسیم کے بہت ساری چیزیں ہیں، مسلک کے اختلافات ہے، قومیتوں کے اختلافات ہے، لسانی اختلافات ہے، علاقائی جھگڑے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے کل جس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ نہ صرف گلگت بلتستان کے لیے بلکہ پاکستان اور عالم اسلام کو بھی ایک میسج جائے۔ ظاہر ہے ان پہاڑوں پہ جو پانی کا قطرہ بھی گرتا ہے تو آگے جا کر سمندر کا حصہ بنتا ہے۔
صحیح بات ہے. اور ساتھ سراج صاحب یہ بتائیں کہ جو مختلف مکاتب فکر ہیں ان کے درمیان جو فرقہ وارانہ ایک مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے ایک تو آپ نے کہا کہ اس طرح کے جو کانفرنسز ہیں اس کا بڑا رول ہوتا ہے. اوورال ہم جب دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو 2 بلاک مسلم ممالک کے اندر بنتے ہیں اور ان ممالک کے مابین تعلقات کا اثر ہمارے ملک میں ہوتا ہے اور یہاں بھی اس کو ہوا دی جاتی ہے، تو کیا نہیں سمجھتے آپ کہ مسلم دنیا کے اندر یہ میسج پاکستان سے، جیسے ابھی حال ہی میں آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوئی تھی اور اس سے بھی ایک میسج یہ دیا گیا کہ مسلم دنیا کے ساتھ بات چیت کی جائے، تو ان 2 مسلم ممالک کے مابین کچھ بات چیت شروع ہو چکی ہے یا فیوچر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے؟ دیکھیے، پاکستان میں تو شیعہ اور سنی فسادات نہیں تھے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ عراق وار کے بعد اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کے بڑے بڑے علماء کرام قتل کیے گئے، بہت سارے لوگ اس میں شہید ہو گئے، مساجد کو بھی نقصان پہنچا، امام بارگاہوں کو بھی نقصان پہنچا، فائدہ کچھ نہیں ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ تعصب اور نفرت کی بنیاد پر آج تک نہ کوئی شیعہ سنی بنا ہے اور نہ کوئی سنی شیعہ بنا ہے. اس لیے کہ اگر آپ کسی کو ساتھ میں لا سکتے ہیں تو دلیل اور پیار اور محبت کی بنیاد پر. تو اتنے بڑے بڑے پہاڑ درمیان میں کھڑے کیے گئے کہ پھر خطرہ تھا کہ مساجد تو پہلے سے تقسیم ہے لیکن بازار تقسیم نہ ہو جائے، تعلیمی ادارے تقسیم نہ ہو جائے، پھر آگے جا کر پولیس میں یہ فساد برپا نہ ہو جائے، پھر فوج میں یہ فساد برپا نہ ہو جائے، پھر تعلیمی اداروں میں جھگڑے شروع نہ ہو جائے. بہرحال اس وقت بھی پاکستان کے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے مل کر ایک ملی یکجہتی کونسل بنائی، پھر پاکستان میں یہ جو ہے متحدہ مجلس عمل بھی اسی سوچ کے تحت بنی تھی. اس کے بڑے اچھے اثرات نکلے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیاد ہے نا جی، وہ سعودی عرب اور ایران کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوا ہے. اب جو وقت گزرتا گیا، میرے خیال میں شاید دونوں ممالک کو یہی احساس ہو گیا ہے کہ اختلافات سے کسی بھی ملک کو فائدہ نہیں ہے. تو ہمارا تو شروعی سے موقف یہی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان اچھے تعلقات ہو، اس کی امت پر بھی اچھے اثرات پڑیں گے اور پھر امت مضبوط ہوگی. اب دیکھیے نا کہ سلامتی کونسل ہے جس کے 7 ممبر ہیں اور ہم 2.25 ارب مسلمان ہیں، اس میں ہمارا کوئی نمائندہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی کل آبادی 8 ارب ہے. تو 8 ارب کی آبادی میں ہمارا تو ایک ممبر آنا کا حق بالکل ملتا ہے نا جی. اچھا، پھر ان 7 ممبران نے اپنے آپ کو ویٹو پاور دیا ہے، جس طرح دنیا اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کیا ہے. تو جائز اور ناجائز کا، حرام اور حلال کا، جنگ اور امن کا تمام تر فیصلے وہی کرتے ہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک روشن اور خوبصورت مستقبل کے خاطر اب ان اختلافات کو دفنانے کی ضرورت ہے اور ایک نئے عزم کے ساتھ ایک ترقی یافتہ اور خوشحال عالمی اسلام کی تعمیر کے لیے مل کر چلنے کی ضرورت ہے. اچھا سراج صاحب، آپ نے بجا فرمایا کہ یہاں پہ بھی اس طرح کے حالات رہے ماضی میں، اس وقت بھی پاکستان کے کچھ علاقوں کے اندر یہی جو فرقہ وارانہ فسادات جاری ہیں، تو اس میں آپ نے جو بات کی اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اختلافات پیدا کیے جاتے ہیں اس میں مختلف ممالک کے انٹرسٹ شامل ہوتے ہیں، اس میں باہر کے بیرونی ہاتھ ہوتا ہے یا کیا معاملات ہوتے ہیں؟ کیونکہ یہ اگر گلگت بلتستان گئے تو یہ تو گیٹ وے ہے اور بڑا اہم خطہ ہے پاکستان کا. دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں جتنے فسادات ہوئی ہیں اگر آپ اس کے تہ میں جائیں تو اس میں کسی نہ کسی بیرونی ملک کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. ان کا پیسہ ہوتا ہے، ان کا اسلحہ ہوتا ہے، ان کا پروپیگنڈا ہوتا ہے. خاص کر جو ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے، انہوں نے تو پاکستان کا خوب تجزیہ کیا ہے کہ کس بنیاد پر لوگوں کو بڑکایا جا سکتا ہے اور آپس میں لڑایا جا سکتا ہے. تو تقسیم کرو، حکومت کرو، یہ تو ہمارے استعمار کا پرانا وہ ہے یعنی نعرہ ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹل واقعہ ہے. ایکسیڈنٹل واقعات بھی بہت کم ہوتے ہیں. باقی ایک
پری پلان سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ کروائے جاتے ہیں. اچھا، جس طرح کا مزاج پایا جاتا ہے ہمارے ملک میں، اور اس کا بیج جب سے بویا گیا ہو یا جب سے موجود ہے، یہ جو فرقہ وارانہ جو ایک ڈفرینسز کی بات ہوتی ہے یا فرقہ وارانہ سوچ یا اپروچ کی بات ہوتی ہے، ایسے میں جو آپ لوگ خاص کر جواد نقوی صاحب ہیں، آپ ہیں، اس طرح کے بہت سارے جو اکابرین ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ ان مکاتب فکر کے درمیان مضبوط اتحاد مستقبل میں ممکن ہے؟ اور اس حوالے سے اگر میں سوال کروں کہ اگر ممکن ہے تو کون سی ایسی آپ تجاویز دینا چاہیں گے پالیسی لیول پہ بھی اور انفرادی طور پر بھی کس طرح کے کام ہونے چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ریاست اور حکومت ہوتی ہے ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کے عوام کو ایک رکھے. یہ الگ بات ہے کہ ہم 76 سالوں میں کتابوں میں اخباروں میں پاکستانی تو ہے لیکن ایک قوم نہیں بن سکے. آج بھی لوگ پاکستانیت کی بجائے اپنے علاقائی شناخت پر فخر کرتے ہیں. میں سندھی ہوں، میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں بلوچ ہوں، میں سرائکی ہوں، میں مہاجر ہوں. اور ان تعصبات کی بنیاد پر کبھی بھی یعنی ان کو بھی کوئی مکن تو نہیں ملا ہے زہر کے علاوہ. اس لیے اس کی وجہ سے ہماری اقتصادی ترقی بھی نہیں ہو رہی ہے، معیشت کمزور ہو گئی ہے. پھر یہ ہے کہ جو مزید اختلافات کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتے ہیں، نہیں یہ تو علمی اختلافات ہے، اس کے بنیاد پر آپ کیسے ایک دوسرے کا خون بہانے کا فتوی دیتے ہیں؟ تو آپ ایک مسئلہ یہی ہے کہ جو تنگ نظری تعصب کو فکری ہے کہ آپ کا اصل دشمن کون ہے اور آپ کا بھائی اور دوست کون ہے. تو جو اصل ہمارا دشمن ہے وہ تو وہی ہے جنہوں نے ہمارے مقبوضہ کشمیر جیسے علاقے پر قبضہ کیا ہے. اصل دشمن جنہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا ہے. تو اگر آپ اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں تو پھر آپ کی ایشوز جو بھی ہے وہ بھی وہی ہے جو امت کی ایشوز ہے. ایک قوم اور امت میں کیا فرق ہے؟ قوم ہمیشہ عصبیت کی بنیاد پر بنتی ہے اور امت جو ہے نظری کی بنیاد پر بنتی ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک امت بنایا ہے، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. باقی جہاں تک یہ جو ہے نا کہ تجاویز کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نئی نسل کو پڑھانا چاہیے کہ ہم ایک امت ہے. اس کے لیے نصاب میں بہت سارے ایسے اسباق شامل کیا جائے کہ ایک انسان کی شعور میں بیٹھ جائے. ایک دوسرا ہے کہ جو ہمارے دینی مدارس ہے اس میں ایک طالب علم تقریباً 8 سال ایک استاد کے ساتھ پڑھتا ہے، ان کے ساتھ ہاسٹل میں رہتا ہے. تو یہ 8 سال اس کو امتی ہونے کی بجائے اپنے مسلک کا درس دیتے ہیں. پھر جب 8 سال بعد وہ نکلتے ہیں تو اس کو صرف اپنے مسلک سے تعلق رکھنے والا استاد بڑا لگتا ہے یا اپنے مسلک پر یقین رکھنے والے لوگ، باقی سارے وہ اپنے کو دشمن سمجھتے ہیں. وہ اگر کسی گاڑی میں بھی بیٹھ جائے تو بھی اپنے آپ کو وہاں یعنی کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے ہیں کہ تو دوسرے مسلک کے لوگ ہیں. تو دینی مدارس کے نصاب میں بھی امت کا درس شامل ہونا چاہیے کہ ہم مسلکی نہیں ہیں، ہم امتی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے مدارس کے علاوہ مساجد میں علماء کرام کے خطبے ہیں، تو اگر ان خطبوں میں امت بنانے کا درس زیادہ ہو بجائے اس کے کہ آپ امت کو تقسیم کریں. پھر یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں یہ اچھی بات ہے کہ ایک اسلامی نظریاتی کونسل جیسا ایک ادارہ، آئینی ادارہ موجود ہے. تو ان تمام چیزوں کے لیے اس ادارے کے تحت ایک پورا نصاب بنایا جا سکتا ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا خود ملی یکجہتی کونسل جس میں تمام مسلکوں کے لوگ شامل تھے، اب تو کچھ کمزور ہو گیا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کچھ اصول بنائے تھے. ان اصولوں پر بھی اگر عمل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر اتنے تضادات نہیں ہیں. کیا ہم ایک دوسرے کے مقدسات کی قدر کر سکتے ہیں یا قدر کرنے والے بن سکتے ہیں؟ اگر ایسے بن سکتے ہیں تو حالات اس طرح کے نہیں ہوں گے. بھائی یہ جو مقدسات کی بات ہے نا جی، یہ بھی ایک بہت معمولی بات میں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ فرض کرے اہل تشیع ہے، وہ اہل بیت سے محبت کی بات کرتے ہیں، تو کون سا مسلمان ہوگا سنی مسلمان جو اہل بیت سے محبت نہ کرے؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ محبت تو
ایمان کا جز ہے. اگر آپ کو ان سے نفرت ہے تو آپ کیسے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی بات کرتے ہیں؟ تو یہ جو ایک دوسرے کے اکابرین ہیں، تو اکابرین تو مسلمان کیا کہتے ہیں کہ آپ غیر مسلموں کے بڑوں کو بھی گالیاں نہ دیں، اس لیے کہ وہ بھی جوش میں آ کر، تعصب میں آ کر وہ آپ کے بڑوں کو، آپ کے خدا کو، آپ کے رسول کو، آپ کے قرآن کو، آپ کے ائمہ کو برا بھلا کہے گا. تو ہماری ڈکشنری میں، ہمارے فقہ میں، ہماری شریعت میں یہ الفاظ ہے ہی نہیں جو آج علماء کرام ایک دوسرے کے لیے ادا کرتے ہیں. جو غزہ میں صورتحال ہے سراج صاحب، جہاں پہ ظلم اور بربریت کی ایک داستان رقم کی گئی ہے، ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس حادثے، اس سانحے جو ہم پوری مسلم دنیا فیس کر رہی ہے، اس سے کچھ ہمارے لوگوں کے اندر یہ جو اتحاد ہے، وحدت امت کا جذبہ پیدا ہوگا یا ہو گیا ہے؟ بھئی غزہ اس دنیا میں اس وقت ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایک چھوٹی سی آبادی نے اسرائیل، امریکہ، فرانس، برطانیہ اور بہت سارے استعماری اور سامراجی ممالک کا راستہ روکا ہے. ورنہ یہ سب لوگ کہتے تھے کہ یہ 3 دن سے زیادہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لیکن 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ طوفان الاقصی کے بعد جیسا اسرائیل نے حملہ کیا، پوری مسلم دنیا ایک ہو جاتی اور غزہ کا ایک مشترکہ دفاعی نظام بناتے اور مل کر ان کو سپورٹ کرتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلامی دنیا مل کر اسرائیل کو دھمکی بھی دیتے نا جی، تو اسرائیل یہ جنگ نہیں کر سکتا تھا. وہ بہت ڈرپوک ہے، بزدل ہے، ان کو موت سے بہت ڈر ہے، ان کو زندگی سے بہت پیار ہے. لیکن ہماری اسلامی دنیا نے یہ نہیں کیا، اور اس بات کے انتظار کرتا رہے کہ کب غزہ کا آخری جو مسلمان ہیں ان کی آواز خاموش اور آخری نوجوان بھی وہاں شہید ہو جاتا ہے، اور پھر یہ جائیں گے کیا وہ مل کر اب غزہ کو دوبارہ آباد کرتے ہیں اور یتیموں کے لیے کفالت کا انتظام کرتے ہیں اور فنڈ اکٹھا کرتے ہیں. اور پھر اب آپ کو یاد ہوگا متحدہ عرب امارات نے شروع ہی سے اعلان کیا تھا، ان دنوں ان کے اتنے لوگ شہید نہیں ہوئے تھے کہ ہم 1000 یتیموں کی کفالت کریں گے. تو میں قطر گیا تھا، وہاں کے ایک حماس کے لیڈر نے کہا کہ ابھی 1000 یتیم ہمارے نہیں ہیں، جب ہوں گے آپ آ جائیں گے. افسوس. تو یہ ایک سوچ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسرائیل جتنا مجرم ہے غزہ کے لوگوں کے قتل عام میں، اتنا ہی مجرم ہمارے عالم اسلام کی حکمران ہے. اور ان عام مسلمان غزہ میں جا کر اپنے خون نچاور کرنے کے لیے تیار ہے، قربانی دینے کے لیے تیار ہے. لیکن آج کل لڑائی جو ہے نا جی، وہ لشکروں کی نہیں ہے، بٹن کی لڑائی ہے، جدید ترین اسلحے کی لڑائی ہے، انفارمیشن کی لڑائی ہے. اور ظاہر یہ کام تو ریاست ہی کر سکتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی دکھایا کہ آج بھی میں چاہوں تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، چھوٹے گروپ بھی بڑے گروپوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. تو غزہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے زمانے کا ایک کربلا ہی ہے. صحیح بات. اچھا سراج صاحب، آپ سینیٹر رہے اور آپ نے گلگت بلتستان کا مقدمہ لڑا. اب پاکستان میں 26ویں آئینی ترمیم سینٹ سے بھی اور قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو چکی ہے، اور اس سے امید لگا کے تھے لوگ کہ اس میں کوئی گلگت بلتستان کی بات ہوگی یا یہاں کے آئینی سٹیٹس سے متعلق کوئی بات ہوگی. تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے، ایک تو یہ بتائیں کہ اس میں جو سود کا خاتمہ 2028 سے ہوگا، ایک عرصے سے آپ اس کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اس کا بھی آپ بتائیں، ساتھ گلگت بلتستان کے حوالے سے. اصل میں 26ویں آئینی ترمیم کیا ہے؟ یہ شروع سے ایک خواہش ہوتی ہے کہ کس طرح ایک حکومت اداروں کو کنٹرول کرے، اور ظاہر ہر کوئی چاہتا ہے کہ عدلیہ ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، مقنن نہ ہو، وہ ان کے ہاتھ کی لاٹھی ہو اور جیب کی گڑی ہو. صحیح. اور گڑی کی مچھلی ہو جو ان کو اپنے مرضی کے مطابق استعمال کرے. تو اس خواہش کی بنیاد پر انہوں نے یہ سب کچھ کیا. لیکن اس شر سے ایک خیر یہی برآمد ہوا کہ سود کے خاتمے کا اس میں آئین کا حصہ بنا کہ فلاں تاریخ کے بعد پاکستان میں سودی نظام پر اگر حکومت چاہے، یہ بھی تو ہے میرے خیال سے. نہیں، وہ ایز سن ایز پاسبل کے الفاظ تھے، اب وہ ختم. اچھا.
یہ اس لیے کہ یہ کوئی چوائس اب نہیں ہے حکومت کا، ٹھیک، یہ تو پہلے سے ہمارے آئین میں موجود ہے۔ 38F پاکستان کا آرٹیکل ہے آئین کا، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات ہے۔ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو وہ بنیاد بنا کر حکومت پاکستان میں سودی نظام کو جاری رکھے۔ صحیح، تو اس لیے اب ہماری خواہش ہوگی اور ہماری کوشش ہوگی کہ پاکستان کی حکومت ابھی سے تیاری شروع کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ 2 سال گزر جائے، 3 سال گزر جائے اور پھر حکومت یہ بہانہ بنا لے کہ ابھی ہم کچھ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں کر رہے ہیں۔ سودی نظام کا ایک تجربہ ہوا 76 سال کا، اور 76 سالوں کے تجربے نے ہمیں یہی بتایا کہ اس کے ہوتے ہوئے ہم معاشی ترقی نہیں کر سکتے۔ جہاں تک گلگت اور بلتستان کی بات ہے، یہ بہت اہم علاقہ ہے۔ یہاں کے لوگوں نے پاکستان کی خاطر بڑی قربانی دی ہے۔ یہاں کے لوگ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ اب ایک گیٹ وے ہے ہمارے ایک روشن مستقبل کا۔ تو ہونا چاہیے کہ پاکستان کی حکومت اس علاقے کے ڈیولپمنٹ کے لیے، اس علاقے کے لوگوں کی خواہش کے مطابق اس کو ایک آئینی سٹیٹس دینے کے لیے اقدامات کرے۔ میں نے ہمیشہ سینٹ میں گلگت بلتستان اور کشمیر کی بات کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک وقت تھا کہ پاکستان کے سالانہ بجٹ میں کشمیر کے لیے 11 بلین روپے انہوں نے رکھا تھا۔ تو ایک بار میرے ساتھ کشمیر کے وزیر اعظم ملے فاروق صاحب، انہوں نے کہا میں لاہور جا رہا تھا تو ہمارے ساتھ اتنے پیسہ نہیں تھا کہ میں اپنے کاروان کے ساتھ لاہور جاؤں، تو میں نے زکوٰۃ فنڈ سے پیسہ قرض لے لیا، اس کو ہم نے اپنے لاہور دورے کے لیے استعمال کیا۔ تو میں نے معلومات کیا، پھر سینٹ میں نے بات کی کہ اگر پنڈی کے ایک نالہ لئی ہے، اس کے لیے آپ نے جتنا فنڈ رکھا ہے اس سے کم فنڈ آپ نے کشمیر کے لیے اور گلگت بلتستان کے لیے رکھا ہے، تو کیا یہ کشمیر جو ہے ایک نالہ لئی سے بھی چھوٹا اور حقیر آپ سمجھتے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے 11 بلین کے بجائے 23 بلین روپے، اور اب اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی ہمیشہ میں نے یہ موقف اختیار کیا کہ چونکہ یہ بارڈر کا علاقہ ہے، تو اگر انڈیا اپنے ملحقہ علاقوں کو ڈیولپ کرتا ہے، وہاں زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے، وہاں سڑکیں اچھی ہیں، تو آپ کو بھی ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں آ کر ہمیشہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ نوجوانوں میں بے روزگاری ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، سڑکوں کی حالت اب بھی اچھی نہیں ہے۔ سرحد صاحب، آپ نے خود بات کی سی پیک یہاں سے گیٹ وے ہے سی پیک کا، گوادر ڈیولپ ہو رہا ہے، گلگت بلتستان میں کچھ نہیں ہو رہا، یہاں مسائل کے انبار ہیں۔ ایک طرف ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ خطہ ہر حوالے سے، خاص طور پر اس کے جغرافیائی جو حالات ہیں، اس وجہ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس علاقے کے اوپر دشمن کی بھی نظریں ہیں یا دیگر ممالک کی کا انٹرسٹ شامل ہے، خاص طور پہ سی پیک کی وجہ سے۔ ایسے میں ہمیں نہیں چاہیے، ایک ریاست کو نہیں چاہیے کہ اس علاقے کی طرف وہ سوتیلا پن چھوڑ دے اور وہ سگی ماں والا سلوک شروع کرے۔ میں جہاں تک جانتا ہوں نا جی، ایک جمہوری حکومت میں اور ہر حکومت میں اگر آپ چیختے ہیں، اگر آپ چلاتے ہیں، اگر آپ احتجاج کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں کی حکمرانوں کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہے، تو وہ آپ کی بات مانتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں نے آ کر اسلام آباد میں کوئی ڈیرا ڈالا ہو اپنے مطالبات کے لیے، کوئی دھرنا دیا ہو اپنے مطالبات کے لیے۔ اس لیے میرے تو اب بھی دعوت ہے کہ ہم ہر طرح ساتھ دینے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ آ کر اسلام آباد آ جائیں، بیٹھ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں جب تک آپ کے یہ مسائل حل نہ ہوں۔ یہ جنون ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا موقف مبنی بر انصاف ہے۔ یہاں الحمدللہ پہاڑ نہیں ہے، معدنیات کے پہاڑ ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنے خزانے پوشیدہ رکھے ہیں کہ وہ پورے پاکستان تو کیا عالم اسلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں، یہاں دفن ہے۔ لیکن حکومت کے ساتھ اب تک کوئی ایسا میکنزم کم از کم ہمارے اس میں نہیں ہے۔ یہ جو سی پیک کے لیے تھوڑا بہت حکومت کر رہی ہیں، یہ بھی چائنا کا بہت زیادہ دباؤ ہوتا ہے کہ علاقہ پرامن بھی ہو، اس لیے کہ وہ آتے جاتے ہیں اور اس علاقے میں سڑکیں کم از کم ٹھیک ہو۔ میرا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں سے ٹرک اور ٹرالر گزرتے ہیں تو دھواں
وہ گلگت کسی بلتستان نے کے کہا لوگوں کہ کے سر ہم گلگت بلتستان وہ گائے جو چائنا میں چرتی ہے، گوادر میں دودھ دیتی. یقینی طور پر. ویسے میں یہاں ہنزا آیا تھا تو ہنزا کے لوگوں نے مجھے ایک بڑی بات کی کہ ہمیں اپنے کلچر سے بہت محبت ہے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم یورپ جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، سعودی عرب میں جاتے ہیں، لیکن واپس آ کر ان جھونپڑیوں میں واپس آتے ہیں. بالکل. تو یہاں کا جو یہ جھونپڑی ہے، کلچر ہے، حیا ہے، عزت ہے، مہمانداری ہے، تو ان کو یہ بہت خوف تھا کہ یہ جو سی پیک کا وہ آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے آنے سے ہمارے کلچر کہیں ختم نہ ہو جائے اور قصہ پارینہ نہ بن جائے. تو اس لیے ان کی یہی خواہش تھی کہ حکومت پاکستان ہمیں فیسیلیٹیٹ کر لے کہ ہر قیمت پر ہمیں جو صدیوں سے یہاں ایک کلچر موجود ہے، ان کو ہم آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ رکھیں. سراج صاحب، آخر میں چونکہ ظاہر ہے جب ہم وحدت امت کی بات کرتے ہیں تو نوجوانوں کا بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے، تو نوجوانوں کے لیے آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں یا وہ کس طریقے سے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے آخری پیغام بھی بلکہ آپ دیں گے تو پروگرام یہاں پہ ہم کلوز کریں. دیکھیں، نوجوانی تو ہماری طاقت ہے، اور یہ ایٹم بم سے زیادہ ہمارے لیے پاورفل ہے، اور ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمارے ایٹم بم اور فوجوں سے نہیں، ہماری اس نوجوانوں کی طاقت سے ڈرتا ہے. اور ظاہر ہے ہمارا آج کا نوجوان بہت زیادہ باصلاحیت ہے. اب دیکھیں یورپ میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، جہاں آپ جائیں گے، لیبارٹریوں میں، تعلیمی اداروں میں جو ٹاپر ہے وہ ہمارے پاکستانی طلبہ ہے، ہمارے نوجوان ہیں. میں خود ٹوکیو گیا تھا، وہاں کی یونیورسٹی ہمارے ایک پاکستانی نوجوان نے ٹاپ کیا تھا. میں چائنا گیا تھا، وہاں کی یونیورسٹی میں سب سے زیادہ نمبر لینے والا ہمارے پاکستانی تھے. تو غیر معمولی صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نوجوانوں کو نوازا ہے. میں نوجوانوں کو یہی پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہے، اور ہمیں اس نعمت کو اللہ کی طرف سے امانت سمجھ کر اس کی حفاظت کرنا چاہیے. تو فی الوقت ہمیں مغربی کلچر یا مغربی تہذیب کو اپنانے کی بجائے ہمیں قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے. ہمارا محبوب قائد ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی محبتوں سے اپنے دلوں کو روشن کرنے کی ضرورت ہے. اور میں جہاد فی سبیل اللہ سمجھتا ہوں اپنی لیبارٹریوں کو آباد کرنا، اپنے کلاس روموں کو آباد کرنا، اس لیے کہ آج کی لڑائی اس طرح نہیں ہے کہ آپ 2 لاکھ کے بجائے 5 لاکھ فوج بھرتی کر لے تو آپ محفوظ رہیں گے. سائنس اور ٹیکنالوجی کی لڑائی ہے، بٹن دبانے کی بات ہے. تو اس لیے والدین سے بھی کہتا ہوں کہ جب وہ اپنے بچے کو پڑھاتا ہے یا اس پر خرچ کرتا ہے تو یہ جہاد فی سبیل اللہ، اس لیے کہ ہم پڑھیں گے، آگے بڑھیں گے تو پاکستان بھی محفوظ ہوگا، عالم اسلام بھی محفوظ ہوگا. تو اللہ کی بندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور امتی بن کر پاکستان کے خاطر ہم سب نوجوانوں سے یہی اپیل کرتے ہیں، کام کرنے کی ضرورت ہے. اقبال کا یہی پیغام ہے کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمارا نوجوان پرواز کرے اور اس میں کوتاہی نہ کرے. بہت شکریہ سراج الحق صاحب آپ کا. ناظرین، آپ نے سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم سراج الحق صاحب کی گفتگو سنی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.